ہوتا جاتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ 11 بیٹھیں ہو رہی ہیں. ارادہ ہے کہ یہ پروگرام ختم کر دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ کسی منٹ کی دعوت دیا ہے مفتی محمد حنیف صاحب قاضی برکاتی حضرت تشریف لائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فاتح حضور احسن العلماء، فیضان حضور احسن العلماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمنت باللہ صدق اللہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ قرۃ اعیننا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری دربار میں ہدیہ درود بآباد بلند پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. رفیقان گرامی قدر، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اور آپ سید العرفاء احسن العلماء مرشد اعظم ہند سیدی سرکار مصطفیٰ حیدر حسن علیہ رحمۃ و رضوان کے سالانہ فاتحے کی یہ دوسری تقریب میں شریک ہیں. حضرات گرامی، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے مشائخ کو سلامت رکھے. میرے مرشد سرکار امین ملت کو اللہ رب العزت صحت کاملہ عطا فرمائے. مرشد اجازت سرکار رفیق ملت کے فیضان کو عطا فرمائے. حضور شرف ملت کی دعائیں سروں پر سایہ فکن رہیں. ولی اہل سجادہ کے بازوؤں کو قوت حیدری اور دبدبۂ سکندری عطا فرمائے. حضرات گرامی، ہم لوگ اس مقدس اور بابرکت خانقاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں تقریر وغیرہ کچھ کرنے آئے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم تو اپنے مشائخ اور اکابر علماء کی تقریریں سن کر اپنے آپ کو مستفیض کرنے اور جامعہ حسن البرکات کے عزیز طلباء کے خطابات سن کر اپنے آپ کو اندر ہی اندر خوش کرنے کے لیے آتے ہیں. اساتذہ طویل احترام جو محنت کرتے ہیں آراس کے موقع پر ان طلباء کے ذریعے خطابات اور نعت و مرتبت سوالات و جوابات کا جو پروگرام ہوتا ہے اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا شاندار مال تیار کیا جا رہا ہے. اوریجنل ہے سب کچھ، ملاوٹ نہیں. یہاں کی
طریقت بے شریعت نہیں، معرفت بے حقیقت نہیں، یہاں کی سیادت بھی اوریجنل ہے اور یہاں کا تقوی بھی بے ریا ہے، اور یہ پہلے سے ہے اور اب تک کے چلا رہا ہے جو ہم اپنے مشائخ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ موقع تو سرکار احسن العلماء کی ہماجہت شخصیت پر گفتگو کا، لیکن مکمل خطابات کل سے آج تک آپ نے سماعت کیے۔ پروگرام چونکہ جامعہ حسن البرکات کی اس وسیع و عریض حال میں ہے اور سامع ہمارے سامنے جو ہیں وہ اکثر طلباء، اس لیے میں نے چاہا کہ سرکار احسن العلماء کی تمام صفات میں ایک صفت حافظ قرآن ہے، وہ شاندار حافظ قرآن تھے، بچپن ہی میں حافظ قرآن ہوئے اور عمر کے آخری حصے تک اور چیزوں میں تو سب لاحق ہوتا تھا، مگر خود فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت میں مجھے کبھی سہو نہیں ہوا۔ کہ یہ قرآن کتنا عظیم ہے اور قرآن سے چمٹے رہنا ہمارے لیے کتنا لازم۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے، اس کی رحمت نے ہرگز یہ گوارا نہ کیا کہ اولاد آدم گمراہیت و دلالت کے راہوں کے مسافر بنے، اس لیے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کی جماعت کو بھیجا اور انہیں ان کی نبوت، دعوت اور رسالت کی تائید کے لیے کچھ نشانیاں بھی عطا کی جنہیں ہم معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں سحر و جادوگری کا دورہ تھا، فرعون نے بلایا تھا پورے ملک سے جادوگروں کو، لیکن جب حضرت موسیٰ کے سامنے آئے اور عصائے موسوی کا کمال دیکھا تو وہی لوگ جو اپنے جادو سے حضرت عیسیٰ کو مربوط کرنے آئے تھے وہ فرعون کے سامنے سینہ سپر ہو کر کہتے ہیں فَقْدِرْ مَا أَنْتَ بِقَادِرٍ، جو فیصلہ کرنا ہے کر لے، ہم تو موسیٰ کے دامن سے وابستہ ہوئے، ان کا کرنا پڑ لیا۔ حضرت یوسف کا دور تعبیر رؤیا کا زمانہ ہے، خواب کی تعبیر کا زمانہ ہے، اور تعبیر خواب نشان عظمت ہے ان کے دور میں، تو اللہ رب العزت نے ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے انہیں تعبیر رؤیا کا وہ علم عطا فرمایا جس کے سامنے بڑے بڑے معبرین سر خمیدہ نظر آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ طب یونانی کا زمانہ ہے، حکمت کا زمانہ ہے، تمام امراض کی تشخیص اور اس کی دوائیں تیار کر لی گئی، مگر اندھوں کو آنکھیں نہیں دے پا رہے، جن کی جلد خراب ہو گئی ہے برف والوں کو اچھی جلد نہیں دے پا رہے، مردوں کو زندگی نہیں دے رہے۔ حضرت عیسیٰ نے الحمدللہ یہ کر کے دکھایا، یہ ان کا معجزہ ہے جس نے ان کی نبوت و رسالت کی تائید کی۔ مگر یاد رکھیں یہ تمام انبیاء ایک قوم کے لیے اور ایک محدود وقت کے لیے نبی بن کر آئے، اس لیے ان کو جو معجزے دیے گئے ان کی قوم اور اس حالات اور زمانے کے تناظر میں معجزے دیے گئے۔ ہمارے آقا کو جب اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا
تو ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہہ کے ان باب نبوت پر آہنی کفر بھی لگا دیا کہ اب ان کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا. تو مصطفیٰ پیارے کی دعوت ایک عالمگیر دعوت ہے اور قیامت تک کی وہ دعوت رہے گی. اب مصطفیٰ کی اس دعوت کی تصدیق کے لیے ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو معجزہ ان کی ظاہری حیات سے لے کے قیامت تک کے ان کی اس دعوت کی تصدیق کرے. وہ معجزہ شق القمر کا معجزہ نہیں ہے, رجت شمس کا معجزہ نہیں ہے, دھاریوں سے چشمے جاری کرنے کا معجزہ نہیں ہے. وہ معجزہ جو قیامت تک کے نبی کی دعوت و رسالت کی تصدیق کرے گا, اس معجزے کو قرآن کہتے ہیں. وہ معجزہ قرآن. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں جب سوال کیا جاتا, دوسرے انبیاء تو نشانیاں دکھاتے ہیں, آپ بھی دکھائیے. تو پیغمبر فرماتے میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ نشانیاں دکھاؤں, میں تو تمہاری ہدایت کے لیے آیا, میں تمہاری رہنمائی کے لیے آیا. تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مصطفیٰ نے معجزے حصی معجزے نہیں دکھائے, انکار کر دیا یہ تو معجزے نہیں دکھاتے. ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے حصی معجزے نہیں دکھائے. تاریخ گواہ ہے, چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, سورج کو پلٹا دیا, بے شیر بکری کے تھنوں میں دست مبارک لگایا تو دودھ, ایک پیالہ دودھ کو 70 صحابہ پیٹ بھر کے پینے پھر بھی باقی رہے. جھاڑیوں سے چشمے کا جاری ہونا, لعاب چشم سے, لعاب مبارکہ سے آنکھیں ہورائے کائنات کی درست فرما دی, کسی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو صحیح کر دیا, کھاری کنویں میں ڈالا تو وہ میٹھا بن گیا. یہ سارے معجزات ہیں پیغمبر کے. اس کے باوجود جانتے ہیں پیغمبر نے جب کبھی بھی اپنی نبوت و رسالت کی تصدیق کے طور پر کسی چیز کو پیش کیا ہے تو وہ قرآن کو پیش کیا, قرآن پیش کیا. یہ اس لیے تھا کہ 7ویں صدی ہجری کے لیے یہ معجزے ابو جہل دیکھ کے ایمان لا سکتا تھا, ابو لہب اور دوسرے کفار ایمان لا سکتے تھے, مگر 7ویں صدی ہجری کے لیے 21ویں صدی ہجری میں جب قرآن کو اللہ کا کی تعبیر نہیں مانی جاتی, حدیث کو مفکرین کی کاوش فکر کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے اور قانون اسلامی کو رومی قانون کا چربا قرار دیا جاتا ہے, تو جو لوگ ان کا انکار کر رہے ہوں ان کے لیے اتنے کہنے میں کیا کون سی بڑی بات تھی کہ یہ سب جو تم بتا رہے ہو, چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ سب افسانہ ہے, انکار کر دیا. مگر پیغمبر نے جب بھی انہوں نے اعتراض کیا تب پیغمبر نے قرآن پیش کیا, قرآن پیش کیا پیغمبر نے. اور جس کے سامنے, جاہلوں کے سامنے نہیں, ان کے سامنے قرآن پیش کیا جنہیں فصاحت کا نام تھا, بلاغت کا نام تھا, وہ اپنے آپ کو عربی تصور کرتے تھے, اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی تصور کرتے تھے. اشراف سخنور جنہیں کمال حاصل تھا, دسترس حاصل تھی, یہ دولہ اور ملکہ تامہ حاصل تھا, ایسے لوگوں کے سامنے کیا کہا, فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. بڑا آسان تھا ان کے لیے, کہا ایک سورت لے آؤ, بہت آسان تھا, بنا دیتے. نہ بدر ہوتا, نہ احد, نہ حنین, نہ خندق, نہ یرموک, کچھ بھی ضرورت نہیں تھی. مگر اس کے باوجود جانتے ہیں, وہ جانتے تھے کہ بدر میں اپنے شہیدوں کو کٹا دینا آسان ہے, احد میں کٹا دینا آسان ہے, خندق میں شکست کو قبول کرنا آسان ہے, مگر محمد عربی جو کلام پیش کرتے ہیں اس کا مثل لانا بڑا مشکل تھا. یہی وجہ ہے کہ لبید بن ربیعہ عرب کے بہت بڑے شعراء میں اس کا نام شامل ہے. خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا قصیدہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی تھی, اس کا سبع معلقہ یا سبع معلقات ہمارے طلباء اور اساتذہ جانتے ہیں. جب لٹکایا گیا وہیں بغل میں قرآن کی ایک سورت لٹکا دی گئی. لبید گزرا وہاں سے, دیکھا, قرآن کا منکر تھا, رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں تھا اسے,
مگر جب گزرا قرآن کی آیت دیکھی تو قرآن کی حلاوت و چاشنی دیکھنے کے بعد اس نے کہا یہ قرآن تو سچا اور جس پر تو نازل ہوا وہ محمد سچا. اللہ ولید بن مغیرہ بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ طلبہ جانتے ہیں, یہ کوئی کم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. بھیجا ابو جہل نے, ارے جاؤ یار بس ایک کمی نکال دو کام چل جائے. گئے قرآن سنا, واپس آئے, پوچھا ابو جہل بھائی بھیا کچھ لائے وائے مٹیریل کی نہیں؟ تو اب سنو کیا کہا اس نے, کہا اِنَّ فِيهِ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ. جس قرآن میں تم نقص نکالنے کی بات کر رہے ہو, جانتے ہو اس کا عالم, اس کے اندر عجیب سی چاشنی ہے, حسن اس پر تجلی کیے ہوئے, اور اس کا اوپری حصہ روشن اور تابناک ہے اور نیچے کا حصہ تجلی ریز ہے. یاد ولا یولا, وہی غالب ہوگا, اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. ولا یعلم ما تحتہ, اور اس کے نیچے جو آئے گا وہ پیس کے رہ جائے. یہ اقراری بیان کس کا ہے؟ یہ اقراری بیان اس کا ہے جو قرآن کا منکر ہے. یہ اقراری بیان اس کا ہے جو قرآن کا انکار کر رہا ہے مگر وہ قرآن کی عظمتوں کو تسلیم کر رہا ہے. اسی طرح اور لوگ بھی آئے ہیں, قرآن نے کہا لے آؤ ہمارے مقابل میں, تم لوگ بہت بڑے دانشور ہو, ادیب ہو, اور قوت گویائی حاصل ہے, فصاحت و بلاغت, مگر جب جب قرآن نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے مثل لاؤ تو صنادید عرب اور قریش خاموش رہ گئے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی سب کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. یہ قرآن ہے. قرآن آج بھی رسول اللہ کی رسالت کی تصدیق کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں یہ جو اذانوں پر اور شاہراہوں پر نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت پر پابندیاں جو لگائی جا رہی ہیں, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت پہلے کا مسئلہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرم میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن بآواز بلند تلاوت کرتے تھے. پہنچ گئے اتنے گنبے تھے مٹھوں کے, کہا دیکھو یہاں نماز نہیں پڑھو گے تم اور بلند آواز سے تلاوت نہیں کرو گے. کہا کیوں؟ کہا تمہاری اس تلاوت سے ہماری عورتوں اور بچوں کے گمراہ ہونے کا ڈر ہے. تمہاری اس تلاوت سے اپنے گھر میں پڑھا کرو. اب صاحب گھر میں پڑھنے لگے. جب گھر میں پڑھا کیا تو وارے قرآن تیرے اعداد اور تیری چاشنی پر قربان جاؤ. صدیق اکبر قرآن پڑھ رہے ہیں گھر میں, جب مسجد حرم میں پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کی توجہ کا مرکز حرم بنا ہوا ہے, اور جب گھر میں پڑھ رہے ہیں تو ان کا گھر بنا ہوا. اب سب لوگ جا رہے ہیں, گھبرا گئے, ارے اب تو گھر میں, چلو نکالو ان کو. حضرت صدیق اکبر بھی مجبور ہو گئے, پریشان ہو گئے. تو ان کی سہنے کی بھی ایک انتہا ہوتی, سارا ساز و سامان اٹھایا, حبشہ کے لیے گئے. راستے میں ابن دبنا مل گیا, قوم کا سردار تھا. کہا رے آپ کا جانا تو اچھی بات نہیں ہے, امان دیا, چلو. لوگوں نے امان مان بھی لیا. اور پھر کہا دیکھو سب کچھ گوارا ہے مگر ان سے کہہ دینا یہ قرآن بآواز بلند نہ پڑھیں. کہا کیوں نہیں پڑھیں؟ تو پھر وہی بات اس نے کہی, قرآن بآواز بلند اس لیے نہ پڑھیں گے کہ ان کے تلاوت قرآن سے ہمارے بیوی بچوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. تو آپ بھی جب جب قرآن پر پابندی ہوگی قرآن کی وجہ سے نہیں ہوگی, وہ قرآن کی عظمت و اعجاز کی بنیاد پر ہوگی. اس وقت کے کافی یہی سمجھ رہے تھے, آج کے بھی غیر مسلم یہی محسوس کر رہے ہیں, اس لیے قرآن پہ پابندی لگا رہے ہیں. وجہ وہی ہے, قرآن کا اعجاز ایسا ہے. وقت نہیں ہے, قرآن کو بس دو باتیں کہہ کے سرکار سے کہ ملت اپنے مرشد کے قدموں کا بوسہ
دیکھے اور اجازت لے کے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کے آقاؤں کا ہمارے فیضان اور سردار اعظم العلماء کی کھلی کرامت ہے، حالانکہ وہ کرامتوں کے قائل نہیں تھے، کرامتیں لمحہ لمحہ صادر ہوتی تھی لیکن قائل نہیں تھے۔ یہ کرامت ہے، یہ ادارہ بھی قائم کیا اور جامعہ البرکات بھی قائم کیا۔ قرآن یہاں پڑھو اور قرآن کی جو یہ پیشین گولیاں ہیں ان کو پریکٹیکلی طور پر اگر سمجھنا ہے تو جامعہ البرکات چلے جاؤ، تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ بس ایک واقعہ دیکھیں، 1976 میں ناسا سے پورا ایک خلائی اسٹیشن، ناسا امریکہ کا ہے، آپ جانتے ہیں، طلبائے ذریعہ تمام، وہاں سے 3 لوگ گئے چاند پر۔ قرآن نے اسے بیان کیا، دیکھو 3 لوگ گئے زمین سے چاند پر گئے اور تینوں گئے مسلم تھے، اور یہ قرآن نے 1400 برس پہلے بیان کر دیا۔ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، فرمایا اور چاند کی قسم جب وہ مکمل دکھائے گی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور وہ ضرور ضرور سوار ہو کے جائیں گے ایک طبق سے دوسرے طبق۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب وہ ایک طبق سے دوسرے طبق پہنچ جائیں اور ہماری قدرت کی نشانیاں ملاحظہ کریں، پھر وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اب آپ دیکھیں ذرا قرآن کا حکیمانہ انداز، یہ علماء ہمارے میری اصلاح کریں گے اگر میں کہیں خطا ہوں۔ فرمایا قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل دکھائے گی، پھر لتر کرنا، اس کی نزاکتیں سمجھ رہے ہوں گے، مرکب سواری کے معنی میں، پتا چلا پیدل نہیں جائے گا، سوار ہو کے جائے گا، اور ترکبنا جمع کا سیدھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو پتا چلا کہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ جانے والے کم از کم 3 لوگ ہوں گے، ہے نا، جمع کا سیدھا۔ پھر طبقاً عن طبقین کہہ رہا ہے قرآن، ایک طبق سے دوسرے طبق، یہ کہہ سکتا تھا من الارض الی القمر، جائے گا سوار ہو کے زمین سے چاند تک، مگر وہاں سبحان اللہ قربان جاؤ یہ جملہ نہیں استعمال کر رہا ہے قرآن، طبقاً عن طبقین استعمال کر رہا ہے۔ ایک طبق سے تو زمینی مراد ہے اس لیے کہ مخاطب وہی لوگ ہیں، اور دوسرا طبق چاند مراد ہے اس لیے کہ اس سے پہلے چاند کا تذکرہ ہے۔ ربط بین الآیات سے یہی پتا چلتا ہے کہ دوسرے طبق سے چاند مراد ہے، مگر واضح لفظوں میں چاند کا تذکرہ اس لیے نہیں دیا کہ قرآن بتانا چاہتا ہے کہ انسان کی دسترس میں صرف چاند نہیں دوسرے سیارے بھی ہیں جہاں انسان کو پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر، جہاں انسان کو پہنچنا ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ کرشمہ انجام دینے والے مسلمان نہیں ہوں گے، مسلم نہیں ہوں گے، یہ کرشمہ انجام دینے والے طبقے زمین سے طبقے قمر تک پہنچنے والے مسلم نہیں ہوں گے، ورنہ قرآن یہ نہیں کہتا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھ لی انہیں، اب تو ایمان لے آنا چاہیے، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو واضح اشارہ کر رہا ہے قرآن کہ یہ جانے والے مسلم نہیں غیر مسلم ہیں۔ قرآن ہم سمجھتے نہیں، خالی پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، وہ بھی 30 میں 40واں میں، اور وہ بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، بچے جائیں گے۔ میرے عزیز عنوان بڑا طویل ہے، ان آقاؤں کا حکم تھا، میں حاضر آیا کہ طلباء کرام بیٹھے ہیں، آپ بڑے عظیم ہیں، بڑی شان والے، بڑی عظمت والے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی زبان پر خدا بولتا ہے، جن کی شان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بزبان سرکار اعلیٰ حضرت وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ ہمارے